اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کر دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ 9واں رکوع ہے سورہ البقرہ کا، جس کی پہلی آیات کی میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ تفہیم القرآن سے پیش کیا ہے۔ اس میں وہی باتیں ہیں 14ویں رکوع تک کہ بنی اسرائیل جو ہے نافرمانی کر رہے تھے اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے وہ بات کو، تو اس کو یہاں بتایا گیا۔ اس سے پہلے جو واقعہ آیا وہ یہ تھا کہ ایک گائے کی وہ پرستش کر رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے بہت کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ نے پھر بالکل وہی گائے بتا دی جس کی یہ پوجا کرتے تھے، جس کو یہ بہت پاک اور پوتر سمجھتے تھے۔ آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی،
پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ اب دیکھیے بہت کلیئر بات تھی کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، خون ہو گیا، اور اب وہ سب جھگڑنے لگے کہ انہوں نے کیا ہے خون، انہوں نے کیا۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ کوئی خون کرتا ہے اور الزام کسی دوسرے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ تم نے قتل کیا اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ وہ چیز باہر نکالنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی قاتل کا پتہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا دینے والا تھا۔ اور یہ کیسے تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے کہا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے مارو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلب گائے کا جو گوشت کاٹا گیا تھا، وہ گائے کے گوشت کو اس پہ اس کا خون لگا دو، اور اس کے جو ہے نا اس کے گائے کے گوشت سے اس کو مردے کو مارو، تو کیا ہوگا؟ کذالک یحیی الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ویوریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اس طرح اللہ نشانی بتاتا ہے تاکہ تم جو ہے عقل سے کام لو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گائے کاٹنے کا کیوں کہا جا رہا ہے، اللہ نے بتایا دیکھیے جو گنہگار ہوتے ہیں اگر تم اس کو سزا دو گے صحیح معنوں میں، تو دیکھیے صحیح پتے نکلیں گے، صحیح جرم کی سزا ہوگی۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ توریت میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں وہ شخص تھا، کم تھا، غریب تھا، لیکن ایک کو اگر مارنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ لوگوں کو عادت لگ جاتی ہے، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، مجرم بڑھ جاتے ہیں، پھر تو ایسی قتل غارت گیری ہوتی ہے، کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا، سب چھپتے ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے سارے قاتل۔ اس لیے حکومت کا یہ کام ہے کہ جو قتل کرے اس قاتل کو فوراً سزا دے۔ یہ سزا ملنے کا نتیجہ یہ رہتا ہے کہ خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر، لوگ ڈرتے ہیں دوسروں کو مارنے میں۔ آج کوئی بھی نہیں مار رہا، پیٹ میں کی بچیوں کو بھی مار رہے ہیں، تو کیا سزا مل رہی ہے انہیں؟ اب دیکھیے کل ہی ملا بتائے وہاں سے کہ بھئی بچوں کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل رہے ہیں، ہڈیاں مل رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ تو بھئی ان کو اگر سخت سزا ملے گی، فوراً سزا ملے گی، تو دوسرا ڈرے گا کہ صاحب مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ہم یہ لاش کو اس لیے جلا اٹھائے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، لیکن اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سختی میں بھی پتھروں سے بڑھ گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب پتھر سخت ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پتھر چٹان سے زیادہ کوئی چیز سخت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے خود دیکھا تھا اس سے پہلے کہ رکوع میں جو بات گئی کہ بیابانی میں پھر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جو ہے نا ایک اپنا عصا مارو چٹان پر، چٹان پہ عصا مارتے ہی 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے، 12 نہریں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو پتھر چٹانوں میں سے بھی پانی نکلتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ندی کو آپ جا کر دیکھیں گے نا تو وہ ندی کسی نے کہتی ہے پتھر کو ایسا پھاٹ کر اس میں سے چشمہ باریک نکلتا ہے۔ اب یہ بڑی گنگا ندی ہے، جمنا ندی ہے، لوگ کہتے تھے ہم جب اسکول میں تھے تو گنگوتری وغیرہ جا کر آئے، بالکل چھوٹا سا چشمہ ہے، لیکن وہ بہت بڑی ندی بن جاتی ہے بعد میں۔ تو جہاں بھی ہوتا ہے پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، تو پتھر بھی جو ہے نا نرم ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائیں وَإِنَّ مِنْ حِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اس میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور اس میں چھوٹی سی مینڈک یا کیڑا پانی کے ساتھ نکلتا ہے، اوپر سے تو پورا سوکھا ہے، لیکن پتھر پھٹ گیا کہ اندر سے پانی نکلتا ہے۔ تو پتھر کے اندر بھی پانی جانے کے راستے اور سورس جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بند نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس کو قدرتاً سخت بنایا ہے تو سخت ہے، لیکن وہ مسلمان ہے پتھر بھی، وہ اپنی صفت کو بھولا نہیں اللہ نے جو بنایا ہے۔ مگر انسان جب سخت ہوتا ہے نا تو اس کے دل کے سوتے ایسے سوکھ جاتے ہیں کہ وہ حق مانتا ہی نہیں، اتنا شیطان بن جاتا ہے۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ایک آدمی گھر کا ہی اٹھ کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک قوم کو برباد کرنے کے لیے ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے، پوری قوم مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی ایسے گنڈے، ایسے چور، ایسے دنیا میں ہر جگہ ہیں، امریکہ میں ہیں، بھارت میں ہیں، ہر ملک کے اندر ہیں، وہ اپنے جیسے انسان تھے
لیکن جب ان کا دل سخت ہو گیا تو اب وہ کسی بات کو نہیں مانتے، کسی قانون کو نہیں مانتے، اتنے سخت ہوتے ہیں جرم کرنے میں، قتل کرنے میں۔ اب فرعون کو دیکھو، اس نے کہا کہ بھئی ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور بیٹوں کو قتل کر دو، تو اتنے سخت ہو گئے ان کے دل، ایک دم پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو فطرت پہ نہیں رکھتا اور اللہ کے احکام پہ وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا دل اتنا سخت جو ہے ہو سکتا ہے۔ پھر بتایا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ سے اچانک پتھر گر رہے ہیں تو وہ بھی گرتے ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ یہ اہمیت ہے قرآن کی، اور ہمارے دل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم پڑھ رہے بھی نہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب جو ساری دنیا میں ڈنکا بجا کے بتا رہی کہ جو اس پہ چلا وہ کامیاب ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تھے اس وقت تو ایک نیا پہلو تھا، لوگ ایمان لا رہے تھے کہ ہمارے جیسا ایک شخص ہے، شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، کیا اس کو اللہ کا رسول بنایا گیا ہے؟ کیا وہ اللہ کا سارا کلام اس پہ اترتا؟ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑے، بہت عقل مند تھے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے جبھی ساتھ دیا۔ آج تو طے شدہ ہے نا، آج ہم 1500 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی چل رہی ہے، مسجد ویسی بن رہی ہے، اذان ویسی ہے، قرآن ویسی ہے، لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی آدمی غور نہیں کرے قرآن پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور نہیں کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور نہیں کرے، تو کتنا سخت ہو گیا ہوگا اس کا دل کہ ساری کامیابیاں جہاں ہیں تو ساری دنیا کی دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور اس کی طرف ہی اس کے لیے وقت دینے کے لیے وہ جو تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کو غرہ یہ تھا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کا یہ تھا ہمارے دادا پردادا سب مسلمان تھے، ہمارا تو جنت ملنے والی ہے، ہم نماز پڑھو نہیں پڑھو، قرآن پڑھو نہیں پڑھو، تو قرآن کے جو تقاضے ہیں وہ کرنے کے بعد جنت ملتی ہے، یہ ان کے علماء نے بھی چھپا لیا تھا۔ علماء نے بھی نہیں بتایا ان کو کہ ایسا کرنا چاہیے، کہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کا نتیجہ جنت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے اندر بھی جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور ان کے دل بھی ایسے ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، غیر مسلم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ پارشلٹی نہیں کرتا، سورج سب کو وہی روشنی دیتا ہے، جو بھی دھوپ میں جائے گا صبح میں کھڑے ہوگا اس کو وٹامن ڈی ملے گا، جو بھی کھانا کھائے گا اس کو طاقت ملے گی، جو بھی اللہ کا کلام پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، یہاں کوئی پارشلٹی نہیں۔ اور اللہ پارشلٹی کر کے ایسا نہیں کہ اب میرا نام توفیق اسلم ہے، چلو بھائی میں نے کل نام بدلا سشیل کمار ہو گیا، سمجھو نام رکھ، تو کیا نام بدلنے سے دین اور ایمان بدل جاتا ہے کیا؟ نام کی وجہ سے آدمی توفیق اسلم ہونے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، سشیل کمار کی وجہ سے نہیں جا رہا، اس کے عمل کی وجہ سے جائے گا۔ جو کچھ میرا عمل ہے، جو کچھ میرا ایمان ہے یہ ہے، اس لیے الگ الگ بھاشائیں ہیں، اسلام نے کوئی بھاشا کا آپ کو پابند نہیں کیا ہے۔ اب کیرلا میں آپ جائیے تو نماز کو نمسکارم کہتے ہیں، کہیں پرارتھنا کہہ سکتے ہیں، اصل اس کا نماز کا نام تو صلاۃ ہے، نماز بھی فارسی لفظ ہے، تو آپ کسی بھی زبان میں نماز کا نام کچھ بھی رکھ لیجئے، جو آدمی بھی نماز پڑھے گا خدا کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بات ان پہ واضح ہونا ضروری تھی، اللہ جو ہے غافل نہیں ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا گیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ مسلمانوں سے کہا گیا کیا تم ابھی امید رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ وہ ایمان لائیں گے، تمہارے جیسے مسلمان ہو جائیں گے پورے کے پورے، وہ عمل کریں گے جو قرآن میں ہے، وہ عمل کریں گے جو احادیث میں ہے مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہودیوں میں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو بہت سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو علماء کو معلوم نہیں تھا، ان کے سب معلوم تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلہ وہم یعلمون، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے احکام کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کی۔ تحریف کرنا بولتے موڑتے، مطلب جانور کا منہ ادھر ہے اس ادھر کر دی، حرف اس کا رخ پھیر دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مطلب اپنے اپنے دل کے نکالے۔ اب اسلام میں جدوجہد کرنے کا ہے، نہیں ایسا کرا بھی تو چل جاتا، کچھ تو بھی فتویٰ لا لیے اور فتویٰ ایسا دے دیے انہوں نے کہ جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے فتوے ایسے تھے کہ ایسے دیتے تھے وہ کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول کی سیرت کو چھوڑ کر آسانی پیدا کرنے والی، کیسا ہو جاتا ہے ہم بول دیے، بلکہ اتنا بھی کرنے لگے وہ بعد میں تو لکھ کے دیتے تھے ان کو جنت ملے گی، ابھی بھی دیتے عیسائیوں کے پاس، اگر وہ آپ نے لے کے 25,000 50,000 میں گلے میں باندھے کہ جنت آپ کے لیے طے ہے۔
تو اللہ کہہ رہا تھا یہ سب سمجھ کے عقل ہوش کے ساتھ انہوں نے تحریف کی ہے. اب کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں؟ جو لوگ واقعی قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے، اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سب و سب ایمان والے ہو جائیں گے اور سب جو ہے بہترین ہو جائیں گے. تو آدمی وہ کام نہ کرے اور اس کا نتیجہ چاہے، تو یہ تو کتنی غلط بات تھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، ہماری کتابوں میں ہے کہ ایسے نبی آنے والے تھے، یہ آخری نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، لیکن ہم اپنی کتاب پہ عمل کرتے. تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، حالانکہ اب ساری کتابیں پہلے کی منسوخ ہو چکی. جب نیا ایڈیشن آتا ہے، سمجھو کوئی ایک پردھان منتری نیا بنا تو پہلے پردھان منتری کے آرڈرز نہیں چلتے. اب ہم بولیں گے نہیں، جواہر لال نہرو نے جو آرڈر پاس کیے تھے وہی کرتے، نہیں، ختم ہو گیا. تو ایسی کتابوں کے بعد جب کتابیں آ گئیں، اللہ کی ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ گئی، تو پہلے کی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے. خالی آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، عمل تو اب اس پہ کرنا پڑے گا جو نیا ایڈیشن ہے، جو اللہ کی طرف سے نیا احکام آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں کھولتے ہو جو اللہ نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں؟ کیوں بتا رہے ہو مسلمانوں کو کہ یہ تورات میں یہ آنے والے تھے نبی اور ایسا ہونے والا ہے، آخری میں انہی کا بول بالا ہونے والا ہے، وہ جیتنے والے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ خدا کے پاس پھر جھگڑیں تمہارے ساتھ. تو مت بتاؤ تم کو. افلا تعقلون، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ عقل سے کام نہیں لے رہے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بتائیں گے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بیان کرتے ہیں. اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کسی کے جھگڑنے سے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو پورے علم اور دانش کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی رائے برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے. آج کوئی کسی کو ڈرائے دھمکائے اور رکھے، چاہے کسی کی حکومت ہو اور جو کوئی بندہ بنا ہوا ہو، لیکن فیصلہ تو اللہ کے پاس ہونے والا ہے اور اللہ ساری چیزوں سے واقف ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور دوسرا گروپ ایسا ہے، امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگوں کا رہتا ہے. اب وہ کچھ علماء سے بات سن لیے تو وہی لے کے پھرتے، قرآن نہیں پڑھنا، نہیں سمجھنا. اب ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور ان کی بڑی تمنائیں رہتی، ہم تھوڑی سی ایسی نماز پڑھ لیں گے، تھوڑا سا ایسا کر لیں گے تو سمجھتے اب جنتی بن گئی کیا ہے نا، بڑے عالم بن گئے کیا کہ ایک آدھ دو کتاب پڑھ لیے تو ایسا سمجھتے کہ کیا ہو گیا، کہ امی رہتی. اور ان کی بڑی خواہشات رہتے ہیں کہ ایسا چلنے میں دیکھنے میں اب تم دیکھیں گے یہ کیا دیندار ہے. تو دین کی بات تو آدمی جتنا کرے خطرے سے اوپر نہیں ہے. دین کی تو بہت سے تفاسیر ہیں، دینی علم ہے، اور قرآن کی تشریح بھی قرآن سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اس کا ایک ذخیرہ ہے، وہ سب ذخیرہ پھر قرآن کی روشنی کو آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے دل سے اس کی تشریح نہیں کر سکتا قرآن مجید. اس کے لیے لیمیٹیشنز لگے ہوئے ہیں قرآن و سنت، اس کے نتیجے میں تفاسیر لکھی ہوئی ہیں. وہ ساری تفاسیر کو آپ پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے تو صحیح بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے دین کا معاملہ. دین ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک کوشش کا نام ہے. یہاں دنیا کا گھر نہیں بن رہا جلدی، کتنی کوششوں کے بعد، کتنے بزنس کے بعد بنانا پڑتا ہے. تو جنت کا گھر ایسے ہی بن جائے گا جو ہمیشہ خربوں سال رہنے والا ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کتنی قیمتی ہیں. ویسی قربانیاں اس کے لیے درکار ہیں، خدا سے ویسی محبت مطلوب ہے تاکہ انسان کو جنت ملے. تو یہ امی جو تھے، امی یعنی جس کو علم نہیں رہتا ہے، جو زیادہ کتابیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جو گہرائی میں غور فکر نہیں کیے ہیں کہ کیا فلسفہ ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے اندر نہیں، بس کچھ چیزیں سن لیے، سنا کے گاڑی چل رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو امی کہتے ہیں. تو وہ تو کتاب کا علم نہیں رکھتے، دل کی خواہش ایسا ہو جائے گا ہمارا گروپ ہی جنت میں جانے والا، ان کا گروپ. ارے ساری جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، سب حق پہ ہیں. کوئی مسلمانوں کی جماعت وہ نہیں ہے، بکھری بھی نہیں ہے، بگڑی بھی نہیں ہے. آپ سب سے کسی سے پوچھیں گے تو سب کہیں گے کام کرنے کے طریقے ان کے الگ الگ ہیں، لیکن سب ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، ایک ہی نبی پہ لاتے ہیں. مگر وہ کیا کرتے، خواہ مخواہ اپنی جماعت کو کر کے دوسری جماعتوں کے ساتھ دشمن، دوسری جماعتوں کو کیسا کرنا. اب وہ بریلوی دیوبندی کو بول رہے، دیوبندی بریلوی کو بول رہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں. تو شیطان بہکاتا ہے.
اس میں جانے کے بجائے صحیح بات بتانا چاہیے کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے، احادیث میں ایسا ہے، تو کسی کو چوٹ بھی نہیں لگتی اور آدمی صحیح بات کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ ان کا گمان، خواہشات، گمان، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے میرے کو بھی ایسا لاٹری لگ جانا، پھر میرا ایسا گھر، اور وہ بتاتے ہیں نا شیخ چلی کے خواب، پڑھے تو کچھ بھی نہیں، یہ قرآن سامنے ہے آ رہا نہیں، اور بڑی بڑی جنتوں کے خواب، تو کیا ہوگا؟ اس ہو جائے گا آپ کا۔ ایک کتاب نہیں پڑھے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، میں انجینئر، ارے بہت مشکل، 12ویں پڑھنا بولے تو کتنا گھسنا پڑتا ہے۔ لوگ جو میٹرک تک پڑھے نا، ان سے پوچھو کیا حال ہوا، بچپن سے چکر مارنا پڑتا ہے، پورا بچپنا اگاڑی ہی کیا، گیا کیا، ٹیچر نے دیا کیا، ہوم ورک دیا کیا، 10 سال کے بعد کیا ہوا تو اتنی سی ڈگری، کئی کی بولے تو 10ویں کی، کیا ہوتا ہے اب 10ویں کی ڈگری سے، 12ویں کی ڈگری سے آج کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب خود معلوم ہے کہ دنیا میں اتنا کرنے کے نتیجے میں اتنا ہے، تو آخرت کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ کیا خالی گمان پہ چل جائیں گا بڑی بڑی جنتیں مل جائیں گی؟ یہ سب بہکے ہوئے لوگ تھے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے۔ اب مسلمان بھی اس کو اپنا حساب میں اور آپ بھی لینا چاہیے، میرا آپ کا مقام کیا ہے دین میں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ گیا، ایسے فتوے دیتے، کچھ بھی تعلق نہیں اس کا دین سے، مگر باتیں ایسی دل سے اٹھا کے رکھ دیتے، پوری عوام گمراہ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں کرتے وہ؟ لِتَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کچھ پیسے مل جائیں، کچھ دنیا کی شہرت مل جائے، خالی دنیا پیش نظر رکھ کے آخرت کے لیے نہیں۔ جو آخرت ہے وہ کیا کہے گا، صاحب مجھے پھانسی بھی، وہ جیسا کہ جادوگروں نے کیے تھے نا، جادوگروں کو جب معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح ہے تو انہوں نے کہا ہم تو مانتے۔ فرعون بولا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہارے کو سولی پہ، بولے کچھ بھی کرو ہم کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو سچا عالم جو رہے گا، سچا دیندار جو رہے گا، سچا مسلمان جو رہے گا، وہ صرف خدا سے ڈرے گا، وہ بولے گا زندگی موت سب دینے والا اللہ سے، میں کیا تمہاری شہرت کے واسطے ایسا جھوٹا کام کروں، چند پیسے اور جائیداد اور ٹکڑوں کے واسطے میں ایسا کام کروں؟ میں تو وہ بات کہوں گا جو حق ہے۔ مومن یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ دنیا کی چند سامان خرید سکے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان کی اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں گھڑتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ کما رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی تباہی، چند پیسے لے کے چند عہدوں کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں، اللہ کی بات لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، حقیقت چھوڑ رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ مجھے مانتے ہی رہیں۔ بھئی آپ کو برا دکھے اچھا دکھے، میرا کام ہے کہ میں صاف کروں۔ اب ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے توفیق صاحب میں نے بہت کوشش کیا قرآن پڑھنے کی مگر ہو ہی نہیں رہا۔ میں نے ان کو سمجھایا، 1 مہینہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد بھی مجھے یہ بول رہے کیا کروں میرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کوئی بات نہیں ہے، انتظار کرو تباہی کا۔ بھئی اب تم قرآن نہیں پڑھیں گے تو تباہی آنے والی ہے، یہ مجھے قرآن سے معلوم ہو گیا، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا۔ آپ کو نہیں ہو رہا نا، خوشی سے مت پڑھو نا، آپ قرآن مت پڑھو، احادیث مت پڑھو، دین کی باتوں کو مت پڑھو، آپ نہ مت سمجھو، خالی دنیا کمانے میں تو پورے لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ خریدنے کا ہے، کہ اس کے بعد پلاٹ خریدیں گے، اس کے بعد گاڑی، پورا پلان ہے ان کے پاس کہ وہ خریدنا بینک سے لینا کہ باہر سے، وہ سب میرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ صاحب پھر تباہی کا انتظار کیجیے آپ، تو سچی بات بولنا چاہیے۔ اب وہ میرے سے ناراض ہو جائیں گے بول کے نہیں بولوں کیا میں؟ واقعی جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، جو اپنی زندگی میں عمل نہیں، اس کے لیے تباہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فویل، تباہی ہے۔ ویل کہتے ہیں دوزخ کے بڑے گڑھے کو بھی، اور تباہی کو، بربادی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تباہی اور بربادی ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند دنوں کے سوا نہیں چھوئے گی۔ اب ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے، کیا مسلمان کیا ہے تھوڑے دن تک جانے والا دوزخ میں، بعد ارے تھوڑے دن کس کو بولے؟ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز اگر چھوڑے تو 2,77,000 سال تک جو ہے نا، 2,77,00,000 سال تک جہنم میں رہنا معمولی بات ہے۔ جہنم ایک آگ میں ہوں آپ ڈالیے، تھوڑا سا آپ کو معلوم ہوگا کتنا سخت ہوتا ہے، چراغ میں جل گیا، آگ سے جل گیا، کرنٹ لگ گیا، جب معلوم ایسا دوزخ میں آپ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں خدا کیا بتایا آپ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کتاب میں چیزیں کھول کر بتائی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں بس چند دن بعد میں تو ہم کو جنت ملنے والی، غلط فہمی ہے۔ کس بنیاد پہ ہوگی کہ آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے بلکہ جنت میں جائیں گے کوئی؟
کس بنیاد پہ؟ کیا بنیاد ہوگی؟ وہ قرآن و سنت میں واضح۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اللہ نے کوئی عہد کر دیا ہے تمہارے کو جنت میں لے کے جانے کا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ وہ اپنے والدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور کیسا بھی تم کو جنت میں پہنچا دے گا؟ کیا کوئی ایسا وعدہ اللہ نے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پہ کی طرف تم ایسی باتیں ڈال رہے ہو جو اللہ نے بتائی نہیں؟ اللہ نے بتائی نہیں، کہیں بھی نہیں، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے وہ بات۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ توریت میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، تم نے یہ بات کہاں سے لا لی ہے یہ ساری چیزیں؟ بلا، بلکہ نہیں۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کہ جو کوئی گناہ کمائے گا اور خطاؤں کے گھیرے میں پڑا رہے گا، خطا کار رہے گا، گنہگار رہے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جانے والا ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ صاف کر دیا اللہ نے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم گناہوں میں پڑے رہو اور جو ہے نا گناہ کی کمائی کھاتے رہو، رشوتیں لو، جھوٹ بولو، سارا گڑ مڑ کر دو معاملہ، اور پھر وہاں جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ نہیں، تمہارے لیے آگ تیار ہے، اور وہ بھی ایسی آگ ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ صاحب یہاں کی تو بھی موت ہے، 50 سال میں 60 سال میں دنیا سے چھٹکارا ہے، مگر وہاں تو کوئی چھٹکارے کا موقع ہی نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، ان کی زندگی نیکی سے بھر جائے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنتی لوگ۔ ان کی 2 شرطیں بتائی گئیں، پکا یقین اللہ پہ، ایمان نام ہے زبان سے کہنے کا اور دل سے ماننے کا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی ہے، موت ہے، وہی رزق کا دینے والا ہے، وہی مال کا دینے والا ہے، وہی جائیدادیں بخشنے والا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، سب کچھ اس کے اشارے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ دل سے ایمان ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی رسول جاننا کہ انہوں نے جو کہا اللہ کی طرف سے کہا، اب چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اس میں سب ان کی رہنمائی کو قبول کر لینا دل سے، وہ بھی زبردستی سے نہیں، دل سے ماننا اور نیک عمل کرنا۔ ہر نیک عمل سب کو معلوم ہے کیا ہے، تو نیک عمل کرنا، زندگی اس کی نیک ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت سے کہیں باہر جانے، ختم، کامیاب، آخری سرٹیفکیٹ۔ اے دودھ کی نہریں بہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، بہترین حور اور ریشم کے کپڑے اور سونے چاندی اور موتیوں کے کڑے اور خوبصورتی، ہمیشہ کی جوانی، جو تم چاہو گے سب کچھ، مگر اس کے لیے یہ تقاضے، یہاں جدوجہد ہے، برائی سے ٹکراؤ ہے، ہر چیز کی قربانی کا تقاضا ہے، حلال کو استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ تو یہ یہودیوں کو سمجھایا گیا، اہل کتاب اور بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا ان کی شرارت پہ کہ یہ سب چھوڑو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقیقت میں ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، اور اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کی بندگی میں گزارو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔